اچھا، ایک شہزادی کی اپنی خود لکھی گئی کہانی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک پڑھے لکھے اور اچھا کمانے والے لڑکے سے شادی کروں گی۔ ہوا یہ کہ میری کچھ گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے میرے گھر والوں نے عمر نامی ایک لڑکے سے میری شادی کر دی، جو ایک ان پڑھ تھا۔ خیر میں تو اس میں راضی نہ تھی، تو میری شادی ہو گئی۔ اور جب میری شادی ہو گئی تو مجھے اس سے کچھ بدبو آئے، مجھے اچھا نہ لگے۔ اس کو میں جب تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا، جب بھی وہ کھانا بناتی تو اس میں کبھی مرچیں تیز کر دیتی، کبھی نمک تیز کر دیتی، میں اس کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی۔ ہوا ایک دن یہ کہ میں اس سے لڑی، اور لڑ کر میں اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی۔ تو وہاں میں نے جھوٹ بولا کہ امی مجھے یہ عمر خرچہ نہیں دیتا، اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ یہ امی ابو نے جب بات سنی تو عمر کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ عمر، ہاں بھائی بتا، تو اس کو خرچہ کیوں نہیں دیتا؟ اب عمر نے کہا کہ امی جان، ہوا یہ کہ جو بھی خرچہ گیس اور بجلی پانی خرچات سارے نکال کر جو بھی بچتا ہے میں شہزادی کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ بات سن کر شہزادی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ امی ابو کو بولا کہ اگر مجھے عمر 30,000 دیتا ہے مہینے کا خرچہ تو میں عمر کے ساتھ چلی جاؤں گی، ورنہ میں عمر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پہلے تو عمر یہ سن کر خاموش ہوا اور میری طرف دیکھا اس نے، تو دیکھ کر کہنے لگا ٹھیک ہے، شہزادی کی بات میں مانتا ہوں، میں اس کو 30,000 بھی دوں گا۔ اب یہ بات سن کر شہزادی دل ہی میں اس کو گالیاں دے رہی ہے، کہتی ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی عمر دیکھ میں تمہارا جینا حرام کر، تمہارا جینا مشکل کر دوں گی۔ یہ بات عمر نے خیر اس کی بات مانی اور گھر لے آیا۔ اب جب بھی عمر سے یہ شہزادی پوچھتی کہ تم کیا کام کرتے ہو تو عمر آگے سے کہتا میں گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس سے علاوہ عمر کچھ بھی نہیں کہتا، شہزادی کو تنگ کر رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہ جو اس شہر کا بڑا شاپنگ ہال تھا اس میں جا رہی تھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ اڈے کے پاس یہ وہ جو لمحے تھے وہ دیکھ کر یہ بڑی حیران اور رہ گئی کہ کیا دیکھتی ہے کہ جس عمر کو میں کھانا تک نہیں صحیح دیتی، جس کو میں صحیح طرح سے پوچھتی بھی نہیں ہوں، آج وہ عمر میری وجہ سے کتنے درد سہتا ہے۔ اب یہ دیکھتی کیا منظر ہے؟ یہ منظر یہ دیکھتی ہے کہ عمر ایک اڈے میں کلی کا کام کرتا ہے، وہ اپنے سر پہ سامان اٹھاتا اور دوسری بسوں کے اوپر جا کر رکھتا ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ عمر پھٹے کپڑے اور پھٹی جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے، عمر کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور اس نے روٹی کا رول بنایا ہوا ہے، اور روٹی کا رول بنا کر اس کو کھا رہا ہے۔ اور اتنے میں ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے او کلی اٹھ، میرا سامان اٹھا کر دوسری چھت کے اوپر رکھ۔ اب یہ وہ لڑکی منظر دیکھ رہی ہے، عمر نے ایک ہاتھ میں روٹی پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں اس کا سامان اٹھایا سر پہ، اور اٹھا کر اس کی گاڑی کی چھت کے اوپر رکھا، اور رکھ کر جب واپس آیا اور آ کر وہ تپتی دھوپ میں بیٹھ گیا، اور وہاں بیٹھ کر وہ جو روٹی تھی اس کو کھانے لگا۔ یہ وہ منظر لڑکی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں کہ وہ عمر جس کو میں اذیت دیتی ہوں، جس کو میں کھانے تک کا نہیں پوچھتی، دن کو وہ کام سے تھکا ہوا آتا ہے اور رات کو میری اذیتیں سہتا ہے،
اور جب میں وہاں سے فوراً پلٹ آئی، نکل کر گھر آئی، کیونکہ گھر آئی آ کر فوراً میں نے پلاؤ بنایا، پلاؤ بنا کر میں نے چھوڑ دیا۔ آج جب عمر نے سلام کیا تو ڈائریکٹ ہی آتے وقت ہی کچن میں چلا گیا، کیا دیکھتا ہے آگے پلاؤ بنا ہوا ہے، یہ دیکھ کر کہنے لگا شہزادی آج 1 سال کے بعد تو میرے لیے پلاؤ بنا رہی ہے، تو اس سے پہلے تو تم نہیں بنایا، کو اس سے پہلے کھانا تک نہیں دیا اس کو گرم کر کے کہ آؤ بیٹھ کر گٹھے کھاتے ہیں۔ تو اب عمر کو میں نے بولا کہ میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تم بیٹھو۔ اب میں نے اس میں کھانا ڈالا پلیٹ میں اور لے کر آئے اور ہم دونوں نے بیٹھ کر کھایا۔ اب میں جب کھانا کھا لیا تو عمر نے جیب سے پیسے نکال کر مجھے 30,000 دینے لگا۔ جب وہ مجھے 30,000 دینے لگا تو میں چیخ چیخ کر رونے لگ گئی، اور جب میں رونے لگی تو عمر یہ منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اس شہزادی کو کیا ہو گیا۔ میرے پاؤں پکڑنے لگا کہ کہنے لگا شہزادی خدا کا واسطہ ہے تم چھوڑ کر مجھے نہ جانا، تم سے میں بہت پیار کرتا ہوں، تم سے میں بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ اب شہزادی بولی عمر کو، کہنے لگی عمر آج مجھے پیسہ نہیں چاہیے، آج مجھے گھر نہیں چاہیے، آج مجھے گاڑی نہیں چاہیے۔ شہزادی کو کہنے لگا پھر تمہیں کیا؟ شہزادی کہنے لگی کہ عمر آج مجھے تمہیں سینے سے لگانے کا دل کرتا ہے، اس سے پہلے جو میں نے تمہیں اذیتیں دی ہیں مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ ان عورتوں کو وہ کہتی ہے کہ ہم عورتیں کتنے آسانی سے یہ کہہ دیتی ہیں کہ جب کھانا کھلا نہیں سکتے تھے تو آپ نے شادی کیوں کی؟ خدا کی قسم کہ وہ عورتیں دیکھ لیں کہ مرد کس حال میں پیسے کماتے ہیں، خدا کی قسم ہم اس حال میں ایک سانس تک نہ لے سکے جس حال میں مرد حضرات پیسے کماتے ہیں۔ آج مجھے بڑے گھر اور اے سی والے محلوں میں وہ سکون نہیں ملا، وہ مجھے سکون اے سی والی گھڑیوں میں نہیں ملا جو سکون مجھے عمر کی باہوں میں ملا ہے، جو سکون مجھے عمر کے سر دبانے میں ملا، جو سکون عمر کے پسندیدہ کھانا بنانے میں سکون ملا ہے۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑے اور فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمیں ان ماحولوں کا پتہ چل جائے جس ماحول میں مرد حضرات پیسے کماتے ہیں، کہ ہم عورتیں چیخنا اور چلانا بند کر دیں۔